السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ہوں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ مسئلہ کشمیر پر وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ وزیر اعظم عمران خان کا فرانس کے صدر کو فون۔ صدر میکرون کا کہنا ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں، تمام متنازع امور کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اردن کے شاہ سے بھی رابطہ۔ شاہ عبداللہ کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ اردن کشمیر معاملے پر دیگر ممالک سے مشاورت کرے گا۔ کہ ہمیں منظور نہیں ہے، چاہے ہمیں اپنی جانیں بھی قربان کیوں نہ کرنے پڑے۔ کشمیر کی جلتی وادی میں ہر طرف موت کے سائے، سخت ترین کرفیو 24ویں روز بھی برقرار۔ کشمیری عوام فاقہ کشی پر مجبور، اسپتالوں پر تالے، ادویات کا اسٹاک ختم، انٹرنیٹ موبائل فون سروس مسلسل معطل، وادی میں کاروبار بھی تباہ، ہوٹل مالکان نے ہزاروں ملازمین کو فارغ کر دیا۔ ایوب صاحب یہاں پر تھا، ان کو وہ نیچے وہ ٹائر گیس پڑے تھے، تو وہ جو دھواں نکل رہا ہے، ایسا دھواں اس میں نکل رہا ہے جیسے کہ فموار چشمہ نکل رہا ہے۔ اس نے وہی دھواں کھایا، اس بیچارے کو وہیں پر ایسا ہوا۔ ایک آٹو والا یہاں پر ہے، اس نے اسے بولا میں ہسپتال لے جاؤں گا، اس نے ہسپتال مانا نہیں، اس نے بولا اس کو مجھے بھائی کے پاس لے چلو۔ مقبوضہ کشمیر میں ہر پل ظلم کی نئی داستان رقم۔ احتجاج سے خوفزدہ بھارتی فوج شہداء کے جسد خاکی بھی چھپانے لگی۔ لواحقین کو شہداء کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دینے سے انکار۔ بی بی سی پھر زمینی حقائق سامنے لے آیا۔ شیلنگ کے دوران شہید محمد ایوب کے جنازے میں قریبی رشتہ داروں کو بھی شریک نہیں ہونے دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمان پولیس اہلکاروں کی بغاوت، مودی سرکار نے پولیس سے اسلحہ واپس لے لیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے وزیر اعظم فضائی حدود بند کرنے کے لیے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ بھرپور تعلقات ہیں۔ ایران نے بھی کشمیر پر اپنا واضح موقف دیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کویت کے نائب وزیر اعظم شیخ صباح خالد الحماد کو فون۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھارتی سپریم کورٹ کے تاخیری حربے۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے اکتوبر کا پہلا ہفتہ مقرر۔ سماعت کے لیے 5 رکنی بینچ قائم۔ مقبوضہ وادی میں کرفیو پر 7 روز میں جواب طلب۔ مقبوضہ کشمیر میں ثالث کار تعینات کرنے کی حکومتی درخواست مسترد۔ جمعے کو کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کے لیے پاک فوج بھی تیار۔ دن 12 بجے ملک بھر میں سائرن بجائے جائیں گے، قومی ترانہ اور کشمیر کا ترانہ پڑھا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کانفرنس سے خطاب، کہا اس بار کشمیر بنے گا پاکستان، یوم دفاع کی تقریبات کا حصہ ہوگا۔ یوم شہداء کی مرکزی تقریب جی ایچ کیو میں ہوگی۔ عوام سے اس سال بھی شہداء کے گھر پہنچنے کی اپیل۔ کشمیریوں کی نسل کشی سے متعلق دنیا کو آگاہ کرنا ہوگا۔ مظلوم کشمیریوں کے لیے برطانیہ میں بھرپور آواز اٹھاؤں گا۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کی پریس کانفرنس، کہا ایل او سی کا دورہ کرنے کا مقصد کشمیریوں سے اظہار یکجہتی ہے۔ عامر خان فاؤنڈیشن کے ذریعے کشمیریوں کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ آئیں وزیر اعظم کی کال پر بطور قوم 1 گھنٹہ کشمیر کے لیے نکالیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی عوام سے اپیل، کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے لائن آف کنٹرول کے دورے کا اعلان، کہا جمعے کو دوپہر مزار قائد پر جاؤں گا، 6 ستمبر کو ایک شہید کی فیملی سے ملاقات کا عزم۔
کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج بھی شہر شہر ریلیاں اور بھارت مخالف مظاہرے۔ مظفر آباد میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کنٹرول لائن کی جانب مارچ، اکاڑا اور شجاع آباد میں اسکول کے بچوں کی واک۔ لاڑکانہ، عمرکوٹ، جیکب آباد اور بھلوال میں بھی کشمیریوں پر مظالم کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں۔ کراچی میں مونسون کے ایک اور سسٹم کی دھواں دھار انٹری، گلشن معمار، گڈاب، کاٹھور اور سپر ہائی وے پر موسلا دھار بارش، سڑکیں تالاب بن گئیں، ٹریفک کی روانی متاثر۔ سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، نارتھ کراچی، ناظم آباد میں بھی بادل برس پڑے۔ گلشن اقبال، صدر ملیر اور سائٹ ایریا میں بھی تیز بارش۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جمعے تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ کراچی میں بارش شروع ہوتے ہی ایک بار پھر بجلی کا بوسیدہ نظام جواب دے گیا۔ مختلف علاقوں سے بجلی غائب، شہری پریشان۔ نارتھ ناظم آباد میں کرنٹ لگنے سے نوجوان لقمہ اجل بن گیا۔ گلشن معمار کے قریب گوٹ کے برساتی نالے میں ڈوب کر 3 بچے جاں بحق۔ کراچی میں سیاستدانوں کی کچرے پر لڑائی عوام کے کسی کام نہ آئی۔ جگہ جگہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیروں پر بارش نے صورتحال مزید بدتر بنا دی۔ ابلتے گٹروں کے باعث گلیوں سے گزرنا بھی دشوار۔ جگہ جگہ گندگی کے انبار کے باعث مچھروں اور مکھیوں کی الغار، شہر میں ہر دوسرا شخص بیمار۔ کچرے پر سیاست نہ کی جائے، شہر کو صاف کرنے کا سوچیں۔ میئر کراچی وسیم اختر کی تمام سٹیک ہولڈر سے اپیل۔ اب تک سے گفتگو میں کہا، مسائل کے حل کے لیے تمام محکموں میں باہمی تعاون ضروری ہے۔ سیوریج کے تباہ نظام کو ٹھیک کرنا پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ کراچی کچرے کا ڈھیر بن چکا، وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کا اعتراف۔ کہا، شہر میں کچرے پر سیاست ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم اور پی ایس پی کی لڑائی میں پی ٹی آئی بھی کود پڑی ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے کچھ نالوں سے کچرا اٹھا کر سڑکوں پر پھینک دیا، جس سے مکھیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ میئر کراچی سے استعفی نہیں چاہتے، لیکن وہ مکھی اور مچھر مار سپرے تو کرائیں۔ سپرے کا اختیار تو ان کے پاس ہے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے پول کھول دیا۔ مرتضی وہاب بولے، کراچی کے لیے 162 ارب روپے کا پیکج کہاں ہے؟ نیازی صاحب نے اب تک یو ٹرن کے سوا قوم کو کچھ نہیں دیا۔ کرنٹ لگنے سے اموات پر معاوضہ نہیں دے سکتے۔ کراچی میں ہونے والی 11 اموات کا ہمارے سسٹم سے تعلق نہیں۔ سی ای او کے الیکٹرک کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کو بریفنگ۔ سندھ حکومت سے درخواست کی کہ شہر میں بارش کا پانی جمع نہ ہونے دیا جائے۔ وزیر توانائی عمر ایوب کی صوبائی حکومت اور شہری انتظامیہ کو نکاسی کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے وفاق سے مدد مانگ لی۔ وفاقی حکومت نے لاہور کی خصوصی عدالتوں کے 3 ججز کی خدمات لاہور ہائی کورٹ کے سپرد کر دی۔ انسداد منشیات عدالت لاہور کے جج مسعود ارشد کے تبادلے کے باعث رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات کیس دوران سماعت ملتوی۔ ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 روز کی توسیع۔ جج مسعود ارشد نے ریمارکس دیے، میری خدمات واپس نہ ہوتی تو آج ہی فیصلہ سنا دیتا۔ رام پر شب خون مارا ہے، نون لیگ کے رہنماؤں کے مقدمات سننے والے ججز کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس فوری طور پر اس کارروائی کا نوٹس لیں، لیگی رہنما احسن اقبال کی اپیل۔ مریم اورنگزیب نے کہا، عمران خان ملک کا مذاق نہ، حکومت رانا ثناء اللہ کے خلاف وہ ویڈیو جس کا
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सरमाया कारी बोर्ड का इजलास, सरमाया कारी की राह में हाइल रुकावटों को दूर करने की हिदायत की। बेनामीदारों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज होंगी। आमदनी वाले हर शोबे को टैक्स देना होगा। सेल्स टैक्स देने वालों को पक्की रसीद हासिल करना होगी। इनकम टैक्स फाइलर्स की तादाद 25 लाख से तजावुज कर गई। चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी की कराची में गुफ्तगू, कहा शनाख्ती कार्ड की शर्त मौजूद है लेकिन कार्रवाई सितंबर तक रोक दी। हबीब पब्लिक स्कूल कराची के स्विमिंग पूल में जाबहक तालिब इल्म की तदफीन। 11 साला उस्मान के अहले खाना गम से निढाल। खुरम शेर जमान की वालिदैन से ताज़ियत, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। मलिका बरतानिया ने पार्लियामेंट मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। बरतानवी पार्लियामेंट 1 सितंबर से 14 अक्टूबर तक मुअत्तल रहेगी। मैक्सिको के नाइट क्लब में फायरिंग, 8 में 23 अफराद हलाक, 13 जख्मी। हमलावरों ने फायरिंग के बाद नाइट क्लब को आग भी लगा दी। कतर में तालिबान और अमरीका के मुज़ाकरात जारी। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का कहना है अमरीका से अमन मुआहदे के करीब पहुंच गए। अफगान अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। अदाकार मोहसिन अब्बास अहलिया फातिमा सुहेल को धमकियां देने का कसूरवार करार। तफ्तीशी अफसर ने एडिशनल सेशन जज को रिपोर्ट जमा करा दी। पुलिस रिपोर्ट के बाद मोहसिन अब्बास ने दरखास्त जमानत वापस ले ली। अस्सलाम वालेकुम। सुट्टो हाल आए। और अदाकारा महविश हयात के लिए एक और एजाज, तब्दीली के लिए जद्दोजहद करने वाली 5 मुस्लिम खवातीन में शामिल।